ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ استغفار کے خزانے، یہ اب دعائیں ہیں استغفار کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں ایک سٹیکر لگا دیں، نشان لگا دیں اور ان کو پڑھنا شروع کر دیں بعد میں۔ استغفار کے خزانے: اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی لانہا وسعت کل شیء یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اگر میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ تیری رحمت کو پالوں تو تیری رحمت اس کی اہل ہے کہ وہ مجھے پالے، یعنی اگر میں تیری رحمت تک نہیں پہنچ سکتا تو تیری رحمت مجھ تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ کشادہ ہے۔ اے ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت بسمک ربی فاغفر لی ذنبی۔ اے اللہ، میرے پہلے اور بعد والے، پوشیدہ اور ظاہر اور حد سے تجاوز کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی پہلے ہے اور تو ہی بعد میں ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں۔ اے میرے رب، تو میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، ابوء بنعمتک علی وہذا ما جنیت علی نفسی، یا عظیم اغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب العظیمۃ الا الرب العظیم۔ اے اللہ، میرے تمام گناہ معاف فرما دے، چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ، اور تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور وہ جو میں نے اپنے نفس کے لیے گناہ کیا۔ اے اللہ، تو مجھے بخش دے، بس نہیں ہے کوئی ان بڑے گناہوں کا بخشنے والا مگر تو رب عظیم۔ اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم عدت فیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے جن سے میں نے توبہ کی پھر ان کو کر بیٹھا، یعنی توبہ کرتا ہوں پھر توڑ بیٹھتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، پھر غلطی کر جاتا ہوں، پھر غلطی کر جاتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ مَا وَعَدتُّكَ بِهِ مِن نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أُوفِ بِهِ، اور بخشش طلب کرتا ہوں ہر اس وعدہ کے بارے میں جس کو میں نے تجھ سے کیا پھر اس کو پورا نہ کر سکا، یعنی اپنی کمٹمنٹس نہ نبھا سکا۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ عَمَلٍ أَرَدتُّ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَهُ غَيْرُهُ، اور بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام اعمال کے بارے میں جن کو میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا تو وہ تیرے علاوہ دوسرے کے لیے آمیزش ہو گئی، یعنی میری نیت خراب ہو گئی۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ، اور میں تجھ سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے مجھے عطا کیا اپنے گناہ کی وجہ سے تجھ سے مدد مانگتا اور بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِن كُلِّ ذَنبٍ أَتَيْتُهُ فِي ضِيَاءِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ فِي مَلَإٍ أَوْ خَلَاءٍ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ يَا حَلِيمُ۔ اے چھپے اور کھلے کے جاننے والے بردبار، میں اپنے ہر اس گناہ سے تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جسے میں نے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، کھلے میدان میں، چھپ کر کے اور ظاہر کر کے کیے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء علی بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا پالنے والا ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر تو ہی، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیے ہیں، اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، یعنی تو مجھ پہ رحمتیں کرتا ہے اور میں غلط کام کرتا ہوں، پس تو مجھے بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی بہت پسند آتی ہے جب ہم خالص توحید کے ساتھ اس سے بخشش مانگتے ہیں کہ صرف تو ہی بخش سکتا ہے اور کوئی اور نہیں جو بخشے تیرے سوائے، تیرے علاوہ۔
استغفراللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم واتوب الیہ، میں اللہ عظیم سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ زندہ رہنے اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر ہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور تیری رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے کہیں زیادہ امید والی ہے۔ کچھ اور اعمال ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ نمبر 1، اذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص مؤذن کے کلمات سن کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تسلیم کرنے پر اور اسلام کو دین اختیار کرنے پر، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ آتی ہے سب کو دعا؟ نہیں آتی تو کہیں لکھ کے لگا لیں اور یاد دہانی سے اس کو پڑھنا شروع کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ باتوں میں ہی لگے رہتے ہیں، یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، یا اذان ہونے لگتی ہے تو ٹی وی کا چینل چینج کر دیتے ہیں، یا اذان سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، گویا بس ایسے ہی کوئی جیسے شور کر رہا ہے اور وہ اس سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اذان جو ہے وہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے، اگر اس کو سن کے جواب دے کے آخر میں یہ دعا پڑھی جائے۔ نمبر 2، وضو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظافره، جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے شوق سے وضو کرنا چاہیے، محبت سے، پوری خوشی کے ساتھ، کیونکہ بہت سے لوگ وضو کرنے سے گھبراتے ہیں یا وضو کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو آپ وضو کریں تو یہ سوچیں کہ یہ میرے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، نماز۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا۔ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ میل کچیل باقی نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو گویا اذان کے بعد وضو کے بعد نماز، یہ انسان کے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاة الرجل فی الجماعۃ تضعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا، ذلک انہ اذا تودع فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال احدكم في صلاة منتظر الصلاة۔ آدمی کا با جماعت نماز ادا کرنا اس کے گھر اور بازار کی نماز سے 25 گنا زیادہ ہے، یعنی مردوں کے لیے، اور یہ اس لیے کہ جب اس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا صرف نماز کے لیے، یعنی اور کوئی کام نہیں تھا، تو وہ کوئی قدم نہیں رکھتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک غلطی معاف ہوتی ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی جتنی دیر وہ نماز میں مصروف ہے فرشتے بخشش مانگ رہے ہیں اس کے لیے، فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ جب تک وہ اپنی جائے نماز پر رہتا ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس پر مہربانی کر، اور وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے۔
نماز سے پہلے اگر جلدی آ جائے مسجد میں اور بیٹھ کے انتظار کر لے تو وہ بھی نماز کی حالت شمار ہوتی ہے، اور بعد میں بھی جب وہ بیٹھا ہوتا ہے نماز کے فوراً بعد نہیں اٹھ جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ پانچوں نمازیں اور جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور رمضان سے آئندہ رمضان تک ان کے درمیان کے لیے کفارہ ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وضو، نماز کے علاوہ جمعہ کا پڑھنا، رمضان، یہ سب کچھ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب کبائر سے انسان بچتا نہیں، سارے صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے لیے خاص طور پر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ نمبر 4، تہجد اور استغفار۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له۔ میرا رب العالمین ہر رات دنیا سے قریب آسمان پر اترتا ہے، یعنی نیچے والے آسمان پر، جب رات کا تہائی آخری حصہ باقی رہتا ہے تو کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ تو رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے یہ بھی گناہوں کی بخشش کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتے ہیں کہ آؤ مجھ سے بخشش مانگو تاکہ میں تمہیں بخش دوں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پانچویں چیز، صدقہ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاة والصوم والصدقۃ۔ آدمی کو جو فتنہ اس کے بال بچوں اور مال اور دوست اور ہمسائے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ان کی وجہ سے انسان غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بنتے ہیں۔ یعنی صدقہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نمبر 6، جمعہ کے دن کے آداب۔ سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے نکلتا ہے اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق ڈال کر نہیں بیٹھتا، یعنی بیچ میں گھستا نہیں، دوسروں کو اذیت نہیں دیتا، پھر سنتیں پڑھتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہتا ہے، تو اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغائر یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعہ پڑھنا جو ہے یہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، رمضان کے روزے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز، 8ویں چیز۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرتا ہے تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 9، شب قدر کی راتوں کا قیام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص شب قدر کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 10، عاشورہ کے روزے۔ سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یعنی ایک سال کے روزے معاف ہو جاتے ہیں۔ عمرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔
والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، ایک عمرہ کرنا دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تسبیح، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ کہے تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور انعام کا اعتراف کرنا، جو شخص کوئی کپڑا پہنے یا کھانا کھائے پھر یہ کہے الحمد للہ الذی رزقنی و اطعمنی بلا حول منی ولا قوت، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے روزی دی اور کھانا دیا بغیر میری طاقت اور قوت کے۔ یا جو شخص کپڑا پہنے اور کہے الحمد للہ الذی سترنی ووارا عورتی بلا حول منی ولا قوت، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی کپڑے پہن رہے ہیں، ضرورت ہے دنیاوی، اور اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو بھی گناہوں کی بخشش ہوگی۔ کتنا پیارا ہے ہمارا دین۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بغیر طاقت اور قوت کے میری شرمگاہ کو ڈھانپا اور چھپایا۔ حج، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جس نے اس کے گھر کا حج کیا اور بےہودہ باتیں نہیں کی اور فسق و فجور نہیں کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ 15، عرفہ میں وقوف کرنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء، اتنے آدمی کسی دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن کرتا ہے، اور پروردگار آج کے دن نزدیک ہو جاتا ہے، پھر اپنے بندوں کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے سب کیا چاہتے ہیں؟ گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا۔ نمبر 16، جو شخص حج میں نہ ہو اس کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، یعنی عرفات کے دن اگر آپ حج کے لیے وہاں میدان میں کھڑے نہ ہو سکے تو روزہ رکھیں۔ سیدنا ابو قتادہ سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے تو اس کو مس نہ کریں۔ کچھ لوگ اس جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں، سعودی عرب والا عرفہ ہو یا یہاں کا ہو، دونوں دن رکھ لیں تاکہ کچھ بھی مس نہ ہو۔ صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے میرا گمان یہ ہے کہ ایک سال اور بعد کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی ایک سال پہلے ایک سال بعد کے۔ بخار کے وقت استغفار کے لمحات، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام سائب یا ام مسیب کے پاس آئے اور کہا ما لک یا ام السائب او یا ام المسیب تزفزفین، اے ام سائب یا ام مسیب تمہیں کیا ہو گیا، سائیں سائیں کی آوازیں نکال رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ نے فرمایا لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، تم بخار کو گالی مت دو کیونکہ بنی آدم انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جیسے لوہار کی بٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی بیماری جو ہے اس میں بھی گھبرانا نہیں چاہیے، وہ انسان کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتی۔ ہم سب دین پڑھتے پڑھاتے کیا یہ ممکن ہے ہم سب اپنے فون بیل جو ہیں ان کا میوزک ہٹا دیں؟ دن میں کتنی دفعہ ہم نہ چاہتے ہوئے میوزک سنتے ہیں، ایسی رنگ ٹونز بھی ہوتی ہیں جن میں میوزک نہیں ہوتا، تو ہم کم از کم ایک گناہ سے تو بچ جائیں گے۔ بیماریاں اور رنج و غم، سیدنا ابو سعید اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتی الہم یہمہ الا کفر بہ من سیئاتہ، مسلمان کو تھکان، بیماری، غم اور تکلیف سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے۔ 19 نمبر، مجلس کا کفارہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں زیادہ شور و غل ہوتا رہا، یعنی خوب باتیں ہوئیں، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں تو اس مجلس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے پر فضل و کرم اور توفیق سے اس کتاب کے خاتمے تک ہم پہنچے۔ یہ کتاب اگرچہ مختصر ہے لیکن اذکار کے باب میں سب سے اہم اور افضل قسم استغفار اور توبہ کے موضوع پر شامل ہونے کی وجہ سے انتہائی اہم ہے، کیونکہ توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بندہ اس سے غافل نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہوتے ہیں۔ ہم اللہ عظیم الشان قدرت والے سے امید اور سوال کرتے ہیں کہ ہمارا خالق ہمیں نہ بھولے اور ہم پر اپنے عظیم فضل کو نہ بھولے، اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں جہاں توبہ اور استغفار کی فضیلت آئی ہے، استغفار پر ہمیں ابھارا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک میں اس کی تاکید آئی ہے۔ میں اپنی اس بات کو جو ایک ایسے بندے کی جس پر اس کے خالق اور رازق نے بے شمار انعامات کیے متواضع کوشش کی آخری بات ہے، اس کلام پر ختم کرتا ہوں جو استغفار کی عظمت پر روز روشن کی طرح دلیل بھی اور جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد فوراً استغفار کیا جائے، پھر اس کے بعد تسبیح اور مشہور اذکار کرنے چاہیے۔ اور یہیں پر بھی میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ فرض نمازوں کے بعد جو کہ سب سے اہم عبادت ہے، اگر ہمارے اوپر استغفار کرنا لازم ہے تو اس بنا پر ہمارے اوپر لازم اور اولا ہے کہ زندگی کے تمام امور میں کسی کام کو انجام دینے کے بعد ہم توبہ استغفار کریں۔ یعنی اگر نماز کے بعد توبہ استغفار کرنا ضروری ہے تو ہر کام کے بعد توبہ استغفار کریں، پھر کبھی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوں گے، تاکہ ان غلطیوں اور لغزشوں سے بچے رہیں جو توبہ اور استغفار کو لازم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توبہ استغفار کرنے والا بنائے، وہی سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے نبی، معلم اور قائد پر جو ہمیشہ اپنے رب سے استغفار کرتے تھے، یعنی محمد بن عبداللہ پر، ان کی اولاد پر اور تمام صحابہ پر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتوں سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں، ان عددوں سے بھی زیادہ جنہیں اس کے بندوں نے حروف کی شکل میں لکھے ہیں یا سطروں کی شکل میں بیان کیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دو اناؤنسمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کتاب آئی ہے دعا کیجیے، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اس میں ہر قسم کی دعائیں جو ہیں وہ مختلف طرح کی وہ موجود ہیں، یعنی اس میں جتنے بھی مختلف چیزوں کے لیے ہم دعائیں ڈھونڈتے ہیں وہ ساری اس میں جمع کر دی گئی ہیں، اس لیے یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اس میں والدین کے لیے دعائیں ہیں، ازواج کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، بھوک اور فاقوں سے بچنے کے لیے، گھریلو پریشانیوں سے نجات کی، بیماریوں سے شفا کی، ڈر اور گھبراہٹ کے وقت رنج و غم سے بچنے کی، اخلاقی بیماریوں سے بچنے کی، دل کی سلامتی کی، جان و مال کی حفاظت کی، سونے جاگنے کی، صبح و شام کی، نظر بد اور حاسد سے حفاظت کی، سفر کی، جادو سے حفاظت، شیطان سے حفاظت، اچھے پڑوسی پانے اور برے پڑوسی سے بچنے کی، نعمتوں کے زوال سے بچنے کی، کھانے کے بعد قرض سے نجات کی دعائیں، زندگی کی مشقتوں سے بچنے کی، استخارے کی، ظلم سے بچنے کی، حصول علم کی، پھر تسبیحات ہیں، پھر گناہوں کی بخشش ہے، بری موت سے بچنے کی، پھر میت کے لیے دعائیں ہیں، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، آخرت کی بھلائی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو بہت ہی جامع کتاب ہے اور اوتھینٹک احادیث سے ان دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس کی اپلیکیشن بھی بن گئی ہے جو ایپل اور اینڈرائڈ اس پر بھی موجود ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو ایک ایک ٹاپک بھی روز پڑھتے جائیں تو سب چیزوں کی دعائیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور کارڈز بھی ہیں، اکثر بہنیں دعا پوچھتی ہیں کہ شادی یا رشتے کے لیے کوئی دعا بتائیں، تو اس کے لیے الحمدللہ ہم نے ایک چھوٹا سا کارڈ چھاپا ہے، یہ سب نوجوان بچیوں کے پاس ہونا چاہیے اور ان کی مدرس کے پاس بھی، تاکہ ان کو اچھے اچھے رشتے ملیں۔ پھر اسی طرح بستر پر لیٹتے وقت جو دعا پڑھنی چاہیے استغفار کی جو یہاں بتائی گئی تھی۔ پھر استخارہ کب، کیوں، کیسے، بہت سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، تو خود بھی آپ علم حاصل کریں، اوروں کو بھی یہ کارڈز دیں تاکہ ان کو بھی صحیح بات پتہ چلے۔ پھر سفر کی دعائیں ہیں، پھر آیات شفا ہیں، ہسپتالوں میں دیں، مریضوں کے پاس پڑھ کر ان کو سنائیں، جہاں کسی کی عیادت کے لیے جائیں یہ کارڈ ساتھ اس کو تحفے میں دے کر آئیں، صرف زبانی تسلی نہیں بلکہ وہ کچھ کرنے پر بھی ان کو لگائیں۔ پھر نیک اولاد کے لیے دعائیں ہیں، پھر جنت میں جانے کے لیے جو دعائیں ہیں اس کا کارڈ ہے،
پھر قبر میں جو سوال ہوں گے ان کی احادیث ہیں، پھر حفاظت کی دعا ہے۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے کعب احبار کہتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے، یعنی کون سے کلمات ہیں، تو انہوں نے یہ دعا بتائی ہے، گھر میں اگر کہیں لگا دیں اور روز پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہر طرح کی حفاظت ہوگی۔ پھر دوبارہ میں DH بلڈنگ کی آپ کو یاد دہانی کراؤں گی، اور مختلف کورسز کل اناؤنس کیے تھے مختلف جگہ پر داخلہ لینے کے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے انسٹیٹیوٹ یا برانچ میں نہیں آ سکتے ان کے لیے آن لائن کلاسز کے علاوہ واٹس ایپ گروپ موجود ہیں، تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ روزانہ 30 منٹ تفسیر سننے کے لیے نکال سکتے ہیں تو وہ ان گروپس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ان کی گروپس کی ایڈمن کا کانٹیکٹ ریسیپشن سے لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کیسٹس کے لیے فری ڈسٹریبیوشن کا سٹال بیک یارڈ میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے آپ نے ان لیکچرز کو سنا اور اپنے کمنٹس بھی دیے، اور پوری توجہ کے ساتھ آپ سنتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روزی میں برکت دے اور ساری پریشانیوں سے آپ کو نجات دے، آپ سب کو ہر طرح کے غم، دکھ، پریشانی، ڈپریشن سے نجات عطا فرمائے، اور جو آپ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اپنے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے۔ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بس تو مجھے بخش دے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، میری کمیاں پوری کر دے، مجھے بلندی عطا فرما، مجھے رزق عطا کر اور مجھے ہدایت دے۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، میرے گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، نیک اعمال اور اخلاق کے لیے میری رہنمائی فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی ان کی نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اور ان کی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اے میرے رب، میری خطا، میری نادانی اور میرے تمام معاملات میں، میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور ان گناہوں میں بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ، میرے لیے میری خطائیں، میرے ارادے کے ساتھ کیے ہوئے گناہوں اور بلا ارادہ کیے ہوئے گناہوں اور میری ہنسی مذاق میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ، جو گناہ میں کر چکا ہوں اور جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا، ان میں میری مغفرت فرما۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی تاخیر کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کثرت سے استغفار کریں چیپٹر میں سے میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ بلال بن یسار بن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یوں کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، تو اس کو بخش دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہو۔ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ہے، یعنی 7 ہلاک کرنے والی چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک میدان جہاد سے، میدان جنگ سے بھاگ جانا، یعنی پیٹ پھیر کے چلے جانا۔ تو اس لیے اگر اس دعا کے پڑھنے سے اتنا بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو دیگر گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔
لیکن یہ یاد رکھیے کہ گناہ پہ قائم رہتے ہوئے کہ کرتا چلا جائے انسان، انسسٹ کرے گناہ پر اور ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھے، تو یہ فائدہ نہیں دیتا۔ بہرحال اس دعا سے کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی دیگر کبیرہ گناہ جیسے والدین کی نافرمانی ہے، جیسے اور غلط کاموں میں ملوث ہونا جن کی حرمت واضح طور پر آ چکی ہے، تو ان سب گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے یہ دعا بہت فائدہ مند ہے، لیکن پورے یقین اور پورے وثوق کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھ پہ رحم فرما، بلکہ اسے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی کرنے والا تو ہے نہیں، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، لیکن یقین کے ساتھ دعا ہونی چاہیے، یعنی جتنا ہمارے اندر یقین ہوگا اسی قدر دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔ اور استغفر اللہ کا معنی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ان سے درگزر فرما، ان کو ڈھانپ دے، ان پر میرا مواخذہ نہ کر۔ اور پھر الذی لا الہ الا ہو، یعنی صرف استغفر اللہ نہیں کہا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا ذکر بھی کیا اور اس کی عبودیت کا اقرار کیا کہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے دو عظیم ناموں الحی القیوم کا بھی ذکر آتا ہے یہاں پر، اور ان کا ذکر جو ہے یہ بخشش طلب کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے، اور یہ اس کے عظیم ناموں میں سے دو نام ہیں۔ اور پھر آخر میں وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، دوبارہ اس بات کا اعتراف ہے کہ میں سچی توبہ کر رہا ہوں، یعنی سچی توبہ کا اقرار اور عزم کر رہا ہوں کہ میں اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ رہا ہوں، اور میں ان کاموں کو چھوڑنا چاہتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور توبہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں واپس پلٹنے اور رجوع کرنے کو کہتے ہیں، یعنی استغفر اللہ جو ماضی میں ہو چکا ہے اللہ اسے ڈھانپ دے، اور آئندہ کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، اب میں اس رستے کو چھوڑ رہا ہوں، اس گناہ کو چھوڑنا ہوں۔ یعنی توبہ دراصل گناہ سے اطاعت کی طرف پلٹنے کا نام ہے، جیسے شرک سے توحید کی طرف آنا، بدکاری سے پاک دامنی کی طرف آنا، تکبر سے عاجزی اور انکساری کی طرف آنا، گویا ہر نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور توبہ جو ہے یہ سب کے لیے، یعنی صرف گناہگاروں کے لیے خاص نہیں بلکہ اللہ کی طرف لوٹتے رہنا، پلٹتے رہنا سب ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو، یعنی ہر مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے اور اس بات کا ارادہ اور اظہار کرنا چاہیے کہ میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، یعنی جو میری موجودہ حالت ہے اس پر قائم نہیں رہنا چاہتا بلکہ اس سے زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں گناہوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ کی طرف پلٹتا ہوں۔ اور ویسے بھی جب کوئی غلطی ہو جائے تو پھر دیر نہیں لگانی چاہیے، فوری توبہ کر لینی چاہیے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا ثم یتوبون من قریب، کہ وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لادے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ بدترین بوجھ ہے۔ انسان زندہ رہتا ہے تو اس کے اندر ایک گلٹ رہتی ہے، وہ شرمندہ رہتا ہے، اندر سے ایک بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اگر مر جائے تو وہ الگ وبال جان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو، چھپی ہوئی برائی کی توبہ چھپے انداز میں نہیں، خفیہ، اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ انداز میں کرو، اور اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو یہ اس کے گناہ گار ہونے کی دلیل ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک توبہ کرنے والے اور ایک ظالم، اور اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ تو جو توبہ نہیں کرتے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یعنی توبہ نہ کرنے والے ظالم شمار ہوتے ہیں۔ ابن رجب کہتے ہیں، جس نے توبہ کیے بغیر صبح اور شام کی، یعنی معافی نہیں مانگی اللہ سے نہ صبح نہ شام، وہ خطرے میں ہے۔ اسے یہ خوف دامن گیر ہوتا ہے کہ کہیں بغیر توبہ کے اللہ سے ملاقات نہ ہو جائے اور اللہ اس کا شمار ظالموں میں نہ کرے، یعنی اگر کوئی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کا شمار پھر ظالموں میں ہو سکتا ہے۔ اور انسان جب توبہ کرے تو جینوئنلی کرے، سچے دل سے کرے، پورے اخلاص کے ساتھ کرے، یہ نہیں کہ صرف اوپر سے الفاظ ہی ہوں اور ان کی کوئی روح نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
سچی اور خالص توبہ کرو. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم یہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور واپس کبھی بھی اس کی طرف نہیں پلٹیں گے, اور اس گناہ پر انسان شرمندہ بھی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو, اور پھر ایسی توبہ ہو کہ جس سے انسان کو حقیقی فائدہ بھی ہو کہ واقعی وہ اس دلدل سے باہر نکل آیا ہے. یعنی توبہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ تو ہے ہی, گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بھی ہے. عملی طور پر انسان گناہوں کو ترک کر دے. اور ندامت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے, میں اس پر شرمندہ ہوں. اور اسی لیے کہتے ہیں الندم التوبہ, نادم ہونا جو ہے, اقرار کر لینا, شرمندہ ہونا, یہی دراصل توبہ ہے. اور پھر اصرار نہ کرنا اور آئندہ زندگی پہلے سے بہتر ہو جانا, یعنی نیک کاموں میں اضافہ ہونا اور اپنی اصلاح کرتے جانا. اور پھر یہ ہے کہ جب کوئی توبہ کرے اور پکی توبہ کرے تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آئندہ دوبارہ انسان اسی کام میں پڑ جائے تو اگلے اور پچھلے سارے ہی کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس سے بھی ڈرنا چاہیے. یعنی مثلاً اگر ایک انسان نے توبہ کر لی, اس کے گناہ پچھلے ختم ہو گئے. مثلا کوئی شراب پیتا ہے تو اس نے کیا کیا, شراب چھوڑ دی, توبہ کر لی, مسجد جانے لگا, ٹھیک ہو گیا. کوئی چند سال گزرنے کے بعد پھر کوئی ایسے لوگ مل گئے جنہوں نے اس کو پھر ورغلا لیا اور دوبارہ سے پینا شروع ہو گیا اور نمازیں بھی چھوڑ دی. تو کیا ہوا؟ اب نہ صرف یہ کہ آپ کا گناہ بلکہ وہ جو پچھلا ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جس نے بقیہ زندگی میں اچھائیاں کی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور جو بقیہ زندگی میں بھی برائیاں کرتا رہا اس سے گزشتہ اور آئندہ دونوں زندگی میں ہونے والے گناہوں کی پکڑ ہوگی. تو یہ بہت ڈرنے والی بات ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ انجام اچھا کرے, اینڈ اچھا کرے, کیونکہ انسان بار بار پھسل جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم توبہ کرتے ہیں, غلطی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن پھر دوبارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو اپ اینڈ ڈاؤن زندگی میں آئے گا. زندگی بھی سمندر کی لہروں کی طرح ہے, اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. لیکن اصل بات یہ کہ اختتام کہاں ہوتا ہے. یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ٹوٹلی گناہ فری ہو جائیں. کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. انسان ہے, کمزور ہے, گر جاتے ہیں بار بار, پھر اٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ اگر گرے تو پھر گرے ہی چلے جائیں. تو استاد اینڈ تو یہ ہے کہ حسن خاتمہ کی دعا مانگے. اس لیے بالکل انسان حسن خاتمہ کی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. استاذہ اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اس گناہ, جس ہسبینڈ کو آپ قائل کر رہے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دیں, تو اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں. اسی لیے کسی بھی گناہ سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے کہ میں اس پہ ساتھ نہیں دے رہا, میں اس پہ راضی نہیں. استاذہ میرا ایک سوال یہ تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی تکلیف یا کسی کا دل دکھ جاتا ہے, ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, لیکن آپ دوسروں سے معافی مانگتے ہیں یا اس طرح سے اپنی غلطی کا احساس کے بعد, لیکن دوسرے کہتے ہیں نہیں ہم نے تو آپ کو معاف نہیں کیا, ہم سے بیٹھ کے بات کریں, ہم سے یوں کریں. تو لائک ایز لانگ ایز آپ نے معافی مانگ لی تو پھر معاملہ اللہ کے بار چلا گیا. اگر وہی آگے سے کہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور اب آپ کو پوچھیں گے, جی ان کو اللہ پھر فیصلہ کرے گا نا. اللہ کے دربار میں گیا تو اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے. بے شک. استاذہ ہے کوشچن, جیسے آپ نے کہا کہ گناہ کرتے ہیں تو ایک تو اللہ کی نافرمانی گناہ, اور ایک بندوں کو جیسے انہوں نے کہا ہرٹ کرتے ہیں, کوئی باتیں سم ٹائم آپ سے ہو جاتی ہیں, تو پھر جو شرمندگی ہے, شرمندگی ایکچولی یور گلٹ, یو نو یو ڈیڈ سم تھنگ رانگ. تب ہم اللہ سے تو معافی مانگ لیتے ہیں, سب کر لیتے ہیں, لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی بندے سے معافی مانگیں جس کو ہرٹ کیا. تو اگر ہم یہ والا سیکنڈ اسٹیپ نہیں کریں تو توبہ از ناٹ ایکسپٹیڈ, از ناٹ کمپلیٹ. اور سیکنڈ کیس اگر دا پرسن از ناٹ اویلیبل, جی اگر اویلیبل نہیں تھا, آئندہ سے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں تاکہ وہ آپ کے لگائے ہوئے زخم کو بھول جائیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے صرف زبان سے کہتے رہنا آئی ایم سوری اور پھر وہی کرنا, سوری بھی کرنا اور وہی کرنا. اس کا مطلب یہ کہ اندر سے کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ نے معافی مانگ بھی لی یا اس سے نہیں کہہ سکے شرمندگی کے مارے, لیکن آپ نے وہ غلطی دوبارہ کرنی چھوڑ دی اور آپ نے کسی سے بدسلوکی کی, اب آپ حسن سلوک کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ جو آپ کا حسن سلوک ہے وہ اس کو مٹا دے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے سمجھا کہ اب ان کی پکڑ نہیں ہوگی. دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ انسان ایک غلط کام کرتا ہے اور پھر سوچتا کچھ نہیں ہوتا, اس سے کیا ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی تو ایسا اور ایسا کیا گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال آپ جانتے ہیں سارا واقعہ
کہ کس طرح پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں اندھیروں میں جا کے پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے ہر عیب کمی کوتاہی سے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ان کے اس اعتراف کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم، مصیبت، اس تکلیف اور پریشانی سے نجات عطا کی، اور پھر ساتھ وعدہ بھی کیا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، سارے مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہوپ اور امید ہے کہ اگر ہم بھی اسی طرح دعا کریں گے اور سچے دل سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلطی پر اڑنا نہیں چاہیے، بلکہ واپس پلٹ آنا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ میں ایسا ہی کروں گا، میں نے ٹھیک کیا ہے، اور اپنی غلط بات انسان منوانا شروع کر دے، کسی کی نصیحت پہ کان ہی نہ دھرے اور نصیحت کرنے والے سے نفرت کرے اور اصرار کرے کہ میں نے اب کیا، میں آئندہ بھی کروں گا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطیوں پہ اڑنا نہیں چاہیے، غلطیوں کو مان جانا چاہیے، ان سے سبق سیکھنا چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور پہلے سے زیادہ بہتر انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ہم تو عام انسان ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کس درجے کے مومن تھے وہ، لیکن ان کے اندر اپنی غلطی کو ماننے کا اتنا زیادہ یہ مادہ تھا کہ وہ مبالغہ آمیز طور پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے رہتے تھے، یعنی عام بندوں کی بات، ان کی نصیحت بھی ایسے قبول کر لیتے اور کیا کہتے، لولا فلان لہلک عمر، اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہی ہو گیا تھا۔ یعنی کسی کی نصیحت پر ناراض ہونا تو دور کی بات، اس کو توجہ سے سننا اور اس کو دیر اینڈ دن اپریشیٹ کرنا۔ اور یہ عمر کون ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار برملا فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہے۔ یعنی اتنے پاک باز متقی انسان جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اور ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا بائی دی وے، یہاں پر سائیڈ نوٹ کے طور پر یہ بات بھی کرتی چلوں کہ اس سے بڑا کریڈٹ کسی کو کیا مل سکتا ہے، کسی کی نیکی کا، اور وہ آپ سب کے سامنے ان کی اس نیکی کا اظہار کرے، ان کی تعریف ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ وہ ہم نے ایک حدیث پڑھ لی ہوتی ہے کہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، اس کے کمر توڑ دینے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چاپلوسی اور مبالغہ آمیزی اور غیر حقیقی باتیں کرنا وہ درست نہیں۔ لیکن آپ اگر اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کسی چیز پر کہ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے، تو یہ اس کو بگاڑنے میں نہیں آتا۔ ہر انسان کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے کہ اس نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو ایکنالج کیا جائے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا نا، اللہ خود ہی جزا دے دے گا اس کو۔ یہ رویہ انتہائی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کس طرح جوڑ کر رکھتے تھے، کتنا زیادہ ان سے محبت کرتے تھے اور محبت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی قدردانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کے اندر تواضع کی صفت ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، تاکہ تکبر نکل جائے زندگی سے۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ابلیس کی معافی نہیں ہوئی۔ ابلیس نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ سے کہا نا کہ کیا میرے لیے معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ میں لوٹنا چاہتا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے، لیکن نہیں مانا، ضد، انا، اندر کی اڑ درمی۔ یعنی یہ نہ کہا جائے مجھ سے بس میں ویسے معافی مانگتا ہوں، نہیں، جو آپ غلط کر رہے ہیں اس کو غلط کہے تبھی معافی ہوگی۔ یہ نہیں اپنی غلطی کو آپ صحیح بھی کہتے رہے اور آپ کہیں نہیں، I'm sorry، میں معافی مانگتا ہوں، آپ اس کی اصلاح بھی کریں۔ تو حقیقی تواضع کیا ہے کہ انسان کے اندر سے کبر کا مادہ نکل جائے، صاف ہو جائے، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر جو ہے وہ انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے، جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے۔ اور تواضع کیا ہے کہ انسان دوسرے کی خوبی پر نظر رکھے، اپنی غلطی پر رکھے اور سلام کرنے میں پہل کرے۔ جیسے ہسبینڈ وائف ہیں گھر میں، تو صحابہ کا کیا طریقہ تھا، اگر کہیں جا رہے ہوتا تو بیچ میں درخت بھی آتا، پھر آمنے سامنے تو پھر سلام کر لیتے۔ تو جس گھر میں سلام کی کثرت ہوتی ہے وہاں پر سب کے اندر ایک طرح سے تواضع ہوتی ہے، خیر میں پہل کر لینا۔ اور پھر یہ کہ زندگی میں کامیاب لوگوں کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک کہ وہ اپنے آپ کو وہ کچھ نہیں سمجھتے مگر دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ اچھے ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ آپ سے متعلق ہیں، چاہے خون کے رشتوں میں، چاہے دوستی کے رشتوں میں یا کسی بھی اور تعلق میں، آپ ان کو امپورٹنس دیں،
ان کو ان کا ڈیو رائٹ دے، ان کے مقام کو تسلیم کرے. بعض رشتے ایسے ہوتا ہے نا جن میں جیلسیز ہوتی ہیں، پھر انسان ان کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اکنالج ہی نہیں کرتا، ان کو اگنور کرتا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتا. تو حقیقی تواضع کیا ہے کہ انسان سب کے مقام کے مطابق ان سے معاملہ کرے، انسان کے اندر اکڑ نہ ہو، اور پھر یہ کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھنے والا ہو، اس کے اندر لرننگ پروسیس جاری رہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سے غلطی نہ ہو، کبھی انجانے میں ہو کہ بھول کے ہو جائے گی، آپ کی انٹینشن نہیں ہے پھر بھی ہوگی. اور کبھی انسان ہے نا کمزور، انٹینشن بھی ہوتی ہے، اس کو تو میں مزہ چکھا کے چھوڑوں، اور جب مزہ چکھانے لگتے ہیں تو پھر زیادتی کر ہی جاتے ہیں. تو اس میں اگر اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے ضمیر کی آواز سن لیتا ہے اور وہ جھک جاتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، تو اس سے اس کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. اور اللہ کی خاطر تواضع کیا ہے کہ اس بات سے ڈر جانا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، انسان اپنی غلطی ماننے میں دیر نہ کرے، اور کسی بھی لمحے اس کو یہ کہنے میں کوئی جھجک نہ ہو سوری آئی واز رانگ، میری غلطی ہے. کچھ لوگوں کے منہ سے جملہ نکل نہیں پاتا، سوری آئی واز رانگ، سوری میری غلطی تھی، مجھ سے ہو گیا یہ. کیونکہ عام مزاج کیا ہے، ہر وقت دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنا، اور اگر نہیں بھی نا تو ان کو بلیم کرنا. عموماً لوگ بلیم کرتے رہتے ہیں. تو یہاں معافی کس وجہ سے ہوئی؟ انی کنت من الظالمین، تواضع کی وجہ سے، اپنی غلطی ماننے کی وجہ سے. اور ایسا کرنا جو ہے یہ دراصل انسان کی خوبیوں میں، اس کے مقام میں، اس کے درجے میں اضافہ کرتا ہے، اس کے لرننگ پروسیس کو بہتر کرتا ہے. اور جب کبر ہوتا ہے تو انسان اس واقعے کو صحیح طور پر انالائز نہیں کرتا، اپنی غلطی کی جو شدت ہے اس کو نہیں سمجھتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے نہیں مانا لہٰذا میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، حالانکہ وہ کھڈے میں گرا ہوا ہوتا ہے. یہ اس کا دھوکا ہوتا ہے، اس کے نفس کا دھوکا، کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس سے مجھے میری غلطی دکھا دی، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے توبہ کی توفیق دی، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے دوسرے سے معافی مانگنے کی میرے اندر ہمت پیدا کر دی. اور یہی اعتراف اصل میں شکر ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے. دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف اور اپنی غلطیوں، خامیوں، کوتاہیوں کا اعتراف، یہ انسان کو انسان بناتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بہت گرم دعا ہے، اسے زیادہ پڑھنا چاہیے. تو یہ نہیں سمجھ میں بات آئی میری کہ اتنی دفعہ نہیں، کم پڑھو، یہ ہے وہ. یہ ایسا کچھ بھی نہیں، لوگوں نے خود سے بنا لیا ہے کہ گرم ہے اور ٹھنڈا ہے، تر ہے اور خشک ہے. یعنی دعاؤں میں یا توبہ میں تو ایسا کچھ بھی. اصل میں نا ہمارے علم کا سورس قرآن و سنت ہونا چاہیے. وہ دعا بھی ہے نا ولا مبلغ علمنا، اللہ دنیا کو ہمارے علم کا سورس نہیں بنانا، یہ دنیا کی باتیں. اور لوگ جو اس کا 1.25 لاکھ کا وظیفہ کرواتے ہیں، اس کا کیا؟ کہیں سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ جب تک 1.25 لاکھ نہیں پڑھو گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور پھر خود تھوڑی پڑھتے ہیں، چلو خود تو پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ زبردستی ہے، لوگوں کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. یہ تو ہم اپنا گناہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، اور اگر لوگوں سے پڑھواتے ہیں تو وہ اپنا اپنا کر کے چلے جائیں گے، ان کو فائدہ ہوگا، آپ کو تو نہیں. پچھلے دنوں جو سیلاب آیا نا تو آپ کو پتا ہے کہ 16 کلاؤڈز اس طرح برسٹ ہوئے ہیں. یعنی قریب کی کسی تاریخ میں نظر نہیں آتا کہ ایسا کبھی ہوا ہو. ہوتے ہیں کلاؤڈ برسٹ، 1-2 ہوئے، کہیں ہوئے، یا یہ کہ پہلے سے کوئی پیشن گوئی ایسی ہوتی ہے. کچھ سال پہلے بھی ایک سیلاب آیا تھا تو اس میں پہلے سے پیشن گوئی تھی، تو لوگ اپنے گھر بات چھوڑ کے نکل گئے تھے. کوئی ایک آدھ ڈیتھ ہوئی تھی، انسانی جانیں بچ گئی تھی. لیکن یہاں تو بالکل قیامت کا منظر تھا کہ اگر کسی نے چائے رکھی ہے نا تو دوبارہ منہ میں ڈالنے کی مہلت نہیں ملی. تو مجھے بہت یہ تھا کہ کیا چیز ہوگی، کیوں اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے کہ یعنی کچھ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. جو ہماری ٹیمیں وہاں پر جا کے کام کر رہی ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں الحمدللہ، تو ان میں سے جو ان کو لیڈ کر رہی ہیں ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا کہ مجھے اس علاقے کے کچھ عادات یا اخلاق یا حالات تھوڑے سے بتاؤ کہ کیا ہیں. یعنی کہ ایک تو یہ کہ کسی ایک گاؤں کا نام لیا، ایک جگہ کا، کہ وہاں پر ایک بہت بڑا مزار تھا اور لٹرلی لوگ سجدہ کرتے تھے وہاں پر. شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. یہ تو obvious سامنے نظر آ رہا تھا. ایک اور گناہ بھی بتایا جو وہ چھپ کے کرتے تھے اور اس کے اڈے بنے ہوئے تھے، اور عمل قوم لوط کی طرح جو. تو ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب کے اندر خطائیں ہیں، ہم کوئی پاک فرشتے نہیں ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. لیکن غلطی پر اصرار اور پھر کسی کا روکنا نہیں. یعنی اگر کوئی کر رہا ہے تو اچھا کرتا رہے ہماری بلا سے، یعنی کسی کو منع نہیں کرتے ہم،
یہ بھی ہمارے اوپر فریضہ نا. آپ نے تو ماشاءاللہ سارا پڑھ لیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہم سے نکل گیا مائنڈ یور اون بزنس, اپنا کام کرو. نہیں, ہنسی مذاق اس کے اوپر میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک تماشا لگ جاتا ہے. تو ڈرنے کا مقام ہے, ڈرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتے ہیں اور اللہ کا غضب ٹوٹے. اللہ ہم سب کو عافیتوں میں رکھے اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق دے اور دوسروں کو روکنے کی, اور اگر ہمیں کوئی کسی چیز سے روکے تو ہم اسے قبول کرنے والے ہوں. یہ بھی انتہائی ضروری ہے. اکڑ نہ جائیں کہ مجھے کیوں کہا گیا. یہ اصل خیر خواہ تو وہی ہے نا کہ جو آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا کہ دیکھو یہ کھائی ہے, ادھر جاؤ گے تو گر جاؤ گے نیچے. اصل میں ہمارے اندر سے نا یہ حس ختم ہوگی کہ کسی کو برائی سے روکنا ہے. ہم اپنے بچوں کو نہیں روکتے, ہم کہتے مائنڈ کر جائیں گے, ناراض ہو جائیں گے, ہم سے دور ہو جائیں گے. بڑوں کو نہیں روکتے کہ ماں باپ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمیں محروم کر دیں گے. بس ہم ہر ایک کو خوش رکھنا چاہتے ہیں چاہے اللہ تعالیٰ ناراض ہی ہوتے رہیں. میں نہیں کہتی کہ آپ بد اخلاقی برتیں, بدتمیزی سے بات کریں, لیکن ایک درد تو ہو آپ کے اندر کہ ایک شخص ہلاکت کی طرف جا رہا ہے, اس کا ہاتھ پکڑنا ہے, میں نے اس کو منع کرنا ہے کسی نہ کسی طرح. اور اگر نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ایسی پکڑ ہے کہ سب بیچ میں پھر پس جائیں, کیونکہ جب ایسی کو پکڑ آتی ہے تو اس میں تو نیک بد سبھی پہ جاتے ہیں نا. ساجی آپ نے کہا نا کہ دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھو اور اپنی خامیوں. اس آیت میں بھی دیکھیں آپ یہی انی کنتم من الظالمین. جی ہاں, اللہ کی تسبیح اور اپنی غلطی کا اعتراف. اور جس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا نا کہ انی کنت من الظالمین, کنتو جو کہنا ہوتا ہے نا اس میں ایک استمرار بھی ہوتا ہے, یعنی میں ظلم کرتا ہی رہتا ہوں. تھا نہیں کہ کبھی تھا یا کیا تھا, بس نہیں کرتا رہتا ہوں. اور یہ اعتراف کہ غلطی سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. سبحانک, صرف تو پاک ہے. جو یہ کہتا ہے نا کہ تو پاک ہے تو وہ اس سے نکل آتا ہے کہ میں پاک ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں, میں بڑا نیک ہوں. اور کبر کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھتے رہنا, دوسروں کی غلطیاں چنتے رہنا اور اپنی غلطی کو نہ ماننا. اور ہم بعض اوقات باہر والوں کو تو معاف کر دیتے ہیں کہ ہماری بلا سے ہم سے ریلیٹڈ ہی نہیں, جو مرضی کوئی کرے, اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے اس کے اپنے لیے. لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر, ہم اپنے ریلیشنز میں ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے, دوسرے کو حقیر سمجھتے. یہ کم پڑھا لکھا ہے, اس کے پاس پیسے کم, میرا گھرانہ تو بہت امیر تھا, میں تو بہت پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہوں, مجھے تو پورا قرآن آ گیا, ان کو تو کچھ دین کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں کوئی بھی نعمت دی ہے نا تو شکرانہ طلب کرتی, ہم سے شکر کرتے رہنا چاہیے, نہ کہ اس نعمت کو پا کے اکڑ اور پھر جس کے پاس نہیں اس کو حقیر سمجھے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جی استاذہ, آپ نے یہاں پہ کہا انی کنت من الظالمین, مطلب ہم ہی اندر سے we know who we are and جیسے گناہ غلطیاں قصور ہوتے رہتے ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا اس لیے میں نے یہ کیا. لیکن اندر ایک چیز ہے, اللہ کی اتنی نعمت ہے, نفس لوامہ ہے, آپ کو کوئی چیز اندر سے بتاتی رہتی ہے, نو یو آر رانگ, بٹ پہلی چیز کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے, پھر آپ کر بھی لیتے ہیں. سو لیونگ ان دس ورلڈ ہم نے اپنے نفس لوامہ کو اتنا یہاں پلوٹ کر لیا, یا یہ ہو گیا یا جو بھی ہے اس کو دبا دیا نا, چپ کرا دیا. وقد خاب من دساہا, دسیا ہوتا ہے کسی چیز کو دبا دینا کہ چپ رہو. جی نعمت تو ہے, بٹ وہی ہے ساتھ کے خلق الانسان ضعیفا. اب ہم اس نفس لوامہ جو ہے اندر, جو اللہ نے دیا, جو اتنی نعمت ہے, اس کو اس کی اپنی اصلی فطرت پہ لانے کے لیے کیا کریں کہ واپس اس پولوشن سے, اس گندگی سے نکالے اور ڈیٹاکس کریں. کیا چیز روشن کرتی ہے, کیا چیز اندھیروں سے نکالتی ہے. یس, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ظلمت نہیں, ظلمات ہے, لیئرز ہیں, ایک کے بعد ایک اترتی ہے. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے میرے رب, بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, بس تو مجھے بخش دے. یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب بغیر ارادے کے ان سے ایک انسان قتل ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, انی ظلمت نفسی, پھر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی. یعنی اے اللہ, میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, جس کے قتل کی تو نے مجھے اجازت نہیں دی تھی اور ان کا ارادہ بھی نہیں تھا, لیکن ہو گیا نا. چونکہ قتل ایک گناہ, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا ارادہ نہیں تھا, میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا, بلکہ کہا کہ بس کیا ہے تو پھر یہ غلطی تو تھی نا, غلطی تو ہوئی, فاغفر لی, تو میرے گناہ پہ پردہ ڈال دے اور اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ کر. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا, خواہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے, دونوں طرح, یا اسے اس کے صحیح وقت یا اصلی جگہ سے ہٹانا. اور ظلم تین طرح کا ہوتا ہے. ایک تو شرک ہے جو بڑا بھاری ظلم ہے, ان الشرک لظلم عظیم. دوسرا وہ ہے جو انسان انسانوں پہ کرتا ہے, ایک بندہ دوسرے پہ کرتا ہے, اور یہ بعض اوقات قریبی رشتوں میں بھی ہوتا ہے. ہسبینڈ وائف ایک دوسرے پہ کر رہے ہوتے ہیں حق نہ دے کر, اور کبھی بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے,
یا دیگر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور تیسرا وہ ظلم ہے جو انسان خود اپنی جان پہ کرتا ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنے اوپر ظلم وہ کام نہ کر کے دینا جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، گناہوں میں پڑے رہنا، شیطان کی اطاعت کرنا، اور اپنی جان پہ ایسا بوجھ ڈالنا جس کا وہ متحمل نہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، تو حد سے تجاوز کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، حدیں توڑنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق آپ دیکھیے کہ جان بوجھ کے نہیں بھی کیا، ان کی کتنی بلند شان ہے کہ پھر بھی اس پہ معافی مانگی اور فوری مانگی، اور یہ انبیاء اور صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی کیا کیا تھا جب انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، پہلے اپنے اوپر لیا، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو جو لوگ جہالت کی بنا پہ گناہ کرتے ہیں نا، بھول جاتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بھول، یا آدم علیہ السلام سے بھی، یا عام انسانوں میں سے بھی کسی سے بھول ہو جاتی ہے تو وہ تو پلٹ آتا ہے، لیکن جو کبر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے وہ رجوع نہیں کرتا، وہ نہیں پلٹتا جیسے شیطان نے کیا۔ اور یہی فرق ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے صالحین کا رویہ اختیار کیا یا شیطان کو فالو کر رہے ہیں، کہ اپنے گناہ کے عذر بہانے ڈھونڈ کر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا ہے۔ اور اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان انسان ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک پیغمبر کے طور پر منتخب کر لے، پھر بھی وہ انسان ہوتا ہے، اور اگر اتنے بڑے مقام پہ پہنچ کر خطا ہو سکتی ہے تو پھر ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور آدم علیہ السلام کا بھی واقعہ رسالت سے پہلے کا، جب وہ ایک عام انسان تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ انبیاء سے اس قسم کی اپنی ماضی میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لغزش ہو سکتی ہے، لیکن ان سے کبھی اخلاقی فساد نہیں ہوا، اور پھر انہوں نے فوراً ہی اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں، یہ مجھ سے ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ میری تقدیر میں لکھا تھا تو اس لیے ہو گیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ کہنا بھی ظلم ہے۔ اللہ نے آپ کو اختیار تو دے رکھا ہے۔ بہت سے لوگ تقدیر کو بلیم کرتے رہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کی طرف توبہ کی اور جلدی کی، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑا رب کہہ کے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ساری سورۃ القصص میں جب ہم یہ دعا پڑھ رہے تھے نا، تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا تو وہاں پہ انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، یعنی اپنی غلطی کو یاد بھی رکھا اور اس کو اتنا چھوٹا نہیں سمجھا۔ وہ گناہ جو ہے دل میں کھٹکتا رہا ہمیشہ، اگرچہ کہ اس کی معافی بھی مل گئی تھی، وہ رتبہ بھی مل گیا تھا، لیکن بہرحال اس کو یاد رکھا۔ اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ہم کیا تھے اور اسلام نے ہمیں کیا بنا دیا، تو وہ اپنی ساری چیزوں کو یاد رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اس گناہ سے بچا رہتا ہے۔ ورنہ اگر یہ احساس بھی آ جائے نا کہ اب تو مجھے معافی مل گئی ہے تو اب میں جو چاہوں اسے کروں، یہ احساس بھی غلط ہوتا ہے۔ بالکل، یا یہ کہ پھر معافی مانگ لوں گا، ابھی کر لوں نا اچھی طرح۔ وہ کہتے نہیں ابھی ہم یہ کریں لیکن ہم حج کر لیں گے، اس کے بعد ہمارے سب گناہ صاف ہو جائیں گے، بٹ وہ اس بنیاد اگر وہ اچھی امید رکھتے ہیں کہ ہم انسان خطا کار ہیں جیسے ہم سب کہتے ہیں، لیکن اس انتظار پر کہ چونکہ حج پہ جانا ہے اس لیے اس سے پہلے جی بھر کے غلط کام کر لو، تو یہ درست نہیں۔ اصل حقیقت وہ نہیں سمجھتے نا کہ وہ تو چلے معاف کر دے گا، لیکن گناہوں کے اثرات بھی تو ہوتے ہیں نا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے کچھ نتیجے بھی نکلتے ہیں، بعض اوقات دنیا میں نکلتے ہیں، بعض اوقات دنیا اور آخرت دونوں میں نکلتے ہیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔